ایک ایسا شہر ہے جس میں کافر مسلمان سب مل کے رہتے ہیں. ایک مسلمان نوجوان اس شہر میں کسی دوسرے شہر سے آیا کاروبار کے لیے، اور اس نے وہاں آ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اب کام کے دوران چھٹی کا دن تھا. اس نے سوچا بھی چلو میں کوئی شکار کر لیتا ہوں پرندوں کا. اس نے تیر کمان سنبھالا اور وہ شہر کے اطراف میں آ گیا، سبرب میں. وہاں اس نے پرندوں کو تیر کے ذریعے شکار کرنا شروع کیا. اللہ کی شان کہ ایک تیر جو اس نے چلایا تو وہ پرندے کو لگنے کی بجائے دور ایک لڑکا تھا کھڑا ہوا، اس کو جا کر لگا اور لڑکے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی. اب یہ مسلمان تھا. کوئی ہم جیسا ہوتا تو بھاگ ہی جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلے کیا ہوا. وہ رکا، اس بچے کے پاس گیا، اس کو سنبھالا، پھر پتہ کیا اس کے والدین کون ہیں. والدین کو بتایا. وہ عیسائی ماں باپ تھے جن کا وہ بچہ تھا. ان کو کہا کہ بھائی میں نے پرندے کو نشانہ بنایا تھا لیکن نشانہ خطا گیا، بچے کو لگ گیا، تو یہ ایک مسٹیک ہے میری. جب وہاں تھے تو وہاں اور لوگ بھی آ گئے، ان کے رشتہ دار. ایک رشتہ دار نے کہا جی ہمیں کیا پتا تو نے انٹینشنلی مارا ہے یا ان انٹینشنلی، لہذا ہم تو قاضی کے پاس جائیں گے. اب وہ اس کو لے کر قاضی کے پاس آ گئے. قاضی نے کہا کہ ہاں بھائی اگر تمہارے تیر سے یہ بندہ مرا ہے تو یا تو تم اس کی دیت دو، قصاص دو اس کے جو ورثاء ہیں، اور اگر ورثاء نہیں مانتے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا بدلے میں. ورثاء نے کہا جی نہیں، ہمارے بچے کو اس نے مارا، ہم تو اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ اس کو مارا جائے. لو جی قاضی صاحب نے اس کو جیل بھیج دیا کہ بھائی جمعہ کے دن ہم فائنل فیصلہ سنائیں گے اور بندے کے بدلے پھر ہم بندے کو قتل کر دیں گے. یہ جیل میں آ گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جو جیل کا سپروائزر تھا نا، جیلر جس کو کہتے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ، وہ عیسائی تھا. اب دوسرا دن ہوا تو یہ نوجوان اس سپرنٹینڈنٹ کے پاس آیا اور اس کو آ کے کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں اور میں فلاں شہر سے آیا تھا روزی کے لیے، میرے ساتھ یہاں یہ واقعہ پیش آ گیا اور اب میں یہاں پر ہوں کہ جمعہ کے دن مجھے قتل کیا جائے گا، مگر میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں، اور مجھے کچھ امانتیں بھی ان کی لوٹانی ہے. اگر آپ اپنی ذمہ داری پہ مجھے چھوڑ دیں تو میں جمعے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا اور میں مسلمان ہوں. جب اس نے کہا نا میں مسلمان ہوں تو ایک مسلمان کی وعدہ وفائی کا اتنا اس زمانے میں اعتماد تھا کہ عیسائی سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ اچھا بھائی تم چلے جاؤ، جمعے سے پہلے آ جانا. اس نے قتل کے مجرم کو چھوڑ دیا. یہ نوجوان چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ جمعہ کی نماز سے پہلے نہیں لوٹا. جب جمعہ کی نماز ہو گئی، قاضی صاحب نے سب کو بلایا جن مجرموں کے فیصلے ہونے تھے. پتہ چلا جی کہ یہ مجرم نہیں. انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا. جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی کہ میں نے اپنی ذمہ داری پہ چھوڑا تھا. اس نے کہا تھا میں آ جاؤں گا، ابھی تک نہیں آیا. قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے چھوڑا تھا اپنی ذمہ داری پہ اور وہ نہیں آیا تو یہ تو آپ کی مسٹیک ہے، لہذا فیصلے کے وقت تک اگر وہ نہ آیا تو اس کے بدلے ہم آپ کو قتل کریں گے، چونکہ ہم نے اس بچے کے قتل کا بدلہ تو لینا ہی ہے. اب وہ عیسائی ماں باپ اور پریشان، بچہ بھی ہمارا مرا اور اب اس کے بدلے میں جیل سپرنٹینڈنٹ بھی ہمارا مرے گا. تو بڑے گھبرا گئے. مگر قاضی صاحب فیصلہ کرتے رہے. جب آخری فیصلہ کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا بھی مجرم کہاں؟ تو وہ سپرنٹینڈنٹ آگے بڑھا. اس نے کہا جی میں نے اسے بھیجا تھا اپنے اعتماد پر، ابھی تک نہیں آیا. اتنے میں ایک آدمی نے کہا وہ جی ذرا رکیں،
وہ دور سے ایسے لگتا ہے کوئی بندہ دوڑا آ رہا ہو۔ قاضی صاحب نے کہا ہاں انتظار کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، وہ دوڑتا ہوا نوجوان آیا، پسینے میں شراب ہوا۔ اس نے آ کے پہلے اس جیل سپرنٹینڈنٹ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنے وقت پر پہنچ سکتا تھا، راستے میں دریا تھا جس میں طغیانی تھی، مجھے کشتی نہیں ملی اور مجھے دریا پار کرنے میں دیر ہو گئی، اس لیے میں اپنے وقت سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، بہرحال میں پہنچ گیا ہوں۔ جب اس نوجوان کی وعدہ وفائی کو انہوں نے دیکھا تو اس وقت اس بچے کے ماں باپ نے کہا قاضی صاحب آپ نے تو جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا، ہمارا بھی فیصلہ ذرا سن لیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک فیصلہ تو یہ کہ ہم نے اس نوجوان کی وعدہ وفائی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، اور دوسرا فیصلہ یہ کہ ہم مجمع کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آج کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اتنے اعلیٰ اخلاق سکھائے، امت میں ایسے اولیاء گزرے کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کے فرشتے بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ تھے واقعی کہ جو اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ اتنی خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے۔